صغائر جو ہیں، صغیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی تعداد تو بہت ساری ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہے اس کے بارے میں امت کے مشاہیر کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ گناہ صرف 7 ہیں، اور وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سود، زنا، چوری اور اس قبیل کے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی، جنگ سے بھاگنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد 70 ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر 467 گناہ گنوائے ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کبائر کی فہرست بتائی ہے وہ 700 گناہ ہیں۔ بہرحال جس گناہ پر وعید ہو، جس گناہ پر حد ہو، جس گناہ پر جہنم کی سزا کا تذکرہ ہو، جس گناہ پر نبی علیہ السلام یا پچھلے نبیوں یا فرشتوں کی لعنت ہو، علماء نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے۔ تو کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ، علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہے جب اس کا تکرار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر جب توبہ کی جائے تو وہ کبیرہ کیا صغیرہ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کو ہلکا جانے تو وہ ہلکا نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب بندہ گناہ کو ہلکا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ چھوٹے گناہ کو بھی بڑا جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا نور ہے جو مومن پہ برستا ہے۔ بلکہ مومن کی شان بیان کی گئی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا اور اب اس کے اوپر گر جائے گا، اسے کچل دے گا۔ اور منافق کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم پہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ جتنی تکلیف اس کو مکھی کے بیٹھنے کی ہوتی ہے اتنی تکلیف اس کو گناہ کی ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ جس کی چادر سفید ہوگی اس کے اوپر ایک بھی دھبا لگے گا تو تکلیف ہوگی، اور جس کی ساری چادر گندی ہوگی کوئی ایک نیا دھبا لگ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جو متقی ہے اور مومن ہے اس کے ضمیر کی چادر، باطن کی چادر ستھری ہوتی ہے تو وہ معمولی داغ بھی برداشت نہیں کرتا، اور جو منافق ہوتا ہے اس کی چادر میلی ہوتی ہے، داغ پہ داغ بھی لگتے رہیں اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جو بزرگ ہیں ہمارے، اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کنگال اور غریب آدمی، تو میں نے اس کو کہا اور اس کی غربت پر اور اس کی جو ہے وہ قسم پرسی پر میں نے تانا دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد میں خود اس مصیبت میں پھنس گیا اور میں خود مقروض ہو گیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو تانا دیا تھا۔ اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تو میرے جوتے چوری ہو گئے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں تو میں نے سنت غسل نہیں کیا، اس سنت غسل نہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی۔ یعنی ہمارے بزرگ ان چیزوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کافی لوگ اور بھی وہاں موجود تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، اس کے آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ تصنع اور بناوٹ کے ہیں،
وہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو 40 دن تک میری نمازوں کی لذت چھن گئی. 40 دن مجھے نمازوں کا سرور نہ آیا کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے. اللہ اکبر. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ سواری یا باندی کے اندر میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر میں غور کرتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزدہ ہو گیا ہوتا ہے، جس گناہ کی پاداش کے اندر مجھے یہ تکلیف پہنچتی ہے. حضرت ابن سیرین کا قول بھی آپ نے سنا اور دیگر ائمہ کے قول بھی آپ نے سنے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے صرف ایک دن مشکوک لقمہ کھا لیا، صرف ایک لقمہ میں نے کھایا اور وہ مشکوک تھا، تو فرمایا میں روحانیت کے اعتبار سے 40 سال پیچھے چلا گیا. میں اور آپ دیکھیں آج ہمارا رزق کس طرح ہے. حضور فرمایا ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے دعا مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کو غذا حرام کی دی گئی. حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو. اگر لقمہ حرام کا ہو جائے تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. ایک قول ہے کہ الصبح تو تمنع الرزق، جو شخص صبح کو سونے کا عادی ہے تو اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے. جو شخص صبح اٹھتے ہیں اور پھر فوراً سوتے نہیں ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو انسان سے جو سستیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن جب کبیرہ گناہ انسان سے سرزد ہونے لگے تو پھر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. اس عنوان کے ساتھ ایک ایک کبیرہ اور اس کے نقصان گنوائے جا سکتے ہیں. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا علاج کوئی نہیں ہوتا. جس طرح کہ آج کل ایڈز ان ممالک کے اندر پوری کثرت کے ساتھ موجود ہے جہاں زنا عام ہے. اسی طرح مختلف گناہ جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں. مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں.